زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین سلکوا نہجہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ماہ ربیع النور کے آخری جمعے میں ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور سید عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر سیرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زرعی سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پیدائش مقدس سے لے کر میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور ابھی بچپن کے حالات ہی چل رہے ہیں۔ میرے 4 بیانات ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں غیر حاضر رہا، والد محترمہ کی طبیعت علیل تھی، مجھے گھر جانا ہوا، ان کی خدمت میں ایک ہفتہ رہا، اور پھر آج میں آپ حضرات کی بارگاہوں میں حاضر ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ میری والد محترمہ کا سایہ دراز فرمائے۔ میرے والد صاحب ہے نہیں، 2002 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور میرا جو کچھ بھی سرمایہ ہے میری والد محترمہ ہے۔ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، وہ ہمارے درمیان رہے اور ہمیں انہی کی بار بار زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 10-12 سال کی عمر کو پہنچے تھے
تو صرف مکۃ المکرمہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں آپ کے حسن و جمال کی، آپ کے صداقت کی، امانت کی، معاملہ فہمی کی، دیانت داری کی، حسن سلوک کی دھوم مچ گئی تھی۔ اور بالخصوص 2 لقب آپ کو زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے دیے، ایک الامین اور ایک الصادق۔ گویا کہ ان کی نظر میں پورے عرب میں کوئی اگر امین تھا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی تھی، کوئی اگر صادق تھا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی معاشرے میں جھوٹ بولنا عام ہو، خیانت کرنا عام ہو، لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد کرنا ایک عام سی بات ہو، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، مال غبن کر لینا، کسی کو قتل کر ڈالنا ایک عام سی بات ہو۔ ایسے معاشرے میں اگر کسی ہستی کو بچپن ہی میں امین کہا جانے لگے اور صادق کہا جانے لگے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے جوانی کس انداز سے گزاری، یہاں بہت سے نوجوان موجود ہیں، وہ غور کریں کہ ہمیں اپنی جوانی کس انداز سے گزارنی چاہیے۔ جس معاشرے میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، لوگوں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہو، لوگوں کو ستایا پریشان کیا جا رہا ہو، عورتوں کی عزت محفوظ نہ ہو، ایسے معاشرے میں نوجوان انقلاب لا سکتے ہیں، نوجوان تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں رہنے والے اگر آنکھیں میچ لیں اور معاشرے کے بڑے بوڑھے تسبیح لے کر گوشہ نشیں ہو جائیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، میدان عمل میں اترنے کے بجائے، جہاد کرنے کے بجائے گوشہ نشیں ہو جائیں، اللہ اللہ کریں، تو یہ ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ عبادت کے اپنے اپنے مقام ہیں، مرحلے ہیں، درجات ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کس انداز میں ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح کے ماحول میں کس طرح کا کردار نبھانا چاہیے۔ اگر ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جوانی کے حالات دیکھیں تو ہمیں وہاں سے آج بھی بہت سی روشنی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضور کی عمر پاک جب 18-20 سال کی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ الامین ہیں، آپ الصادق ہیں، آپ کی دیانتداری کا شہرہ ہے، حسن و جمال کا شہرہ ہے، لوگ آپ کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آنکھیں فرش راہ کر دیتے ہیں، اور ظالم و درندے قسم کے لوگ بھی حضور سے محبت، الفت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور نے ایسے معاشرے میں گوشہ نشینی اختیار نہیں کی تھی کہ راہبانہ زندگی گزاری ہو، معاشرے سے کٹ کر رہے ہوں، سوسائٹی سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزاری ہو، ایسا نہیں۔ حضور معاشرے کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے اہل عرب کی، بالخصوص اہل مکہ کی خوشی کے موقع پر بھی حاضر رہتے، غمی کے موقع پر بھی حاضر رہتے، اور اگر کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسی تنظیم بنتی جس سے پوری ملت کو فائدہ ہو رہا ہوتا، پورے اہل مکہ کے لیے مفید ہوتی، تو پھر آپ اس میں شرکت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا، اس کو حلف فضول یا حلف فضول کے نام سے تاریخ میں، اتہاس میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظلم و زیادتی کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے فروغ کے لیے اور لوگوں کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کس قدر کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں۔ آپ عرب کا ماحول پڑھیں، زمانے جاہلیت میں کس قدر وہ جڈ تھے، وہاں عدالت کا، کچہری کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلے والے ترمخہ بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو کھا جایا کرتے تھے، کوئی ان کی ویلو حیثیت نہیں تھی۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا، تو کوئی ایسی کورٹ، کوئی ایسی کچہری، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا عادل انصاف پسند انسان نہیں تھا جو اس کو ظلم اور ستم سے نجات دینے کی کوشش کرتا۔ اور عرب میں قریش کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، اس کی 10 برانچز تھیں، 10 شاخیں تھیں، پورے عرب پر قریش کی دھاک تھی، اور ان 10 شاخوں کے مابین یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر کسی ایک شاخ کے خلاف بھی کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم سب مل کے اس کا جواب دیں گے، عہد و پیمان تھا۔ اب ایسی صورتحال میں ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے کی جنگ کسی دوسرے قبیلے سے ہو گئی، کسی ایک قبیلے کے انسان نے کسی دوسرے قبیلے کے شخص کو جان سے مار دیا،
تو صرف جان سے مارنے والا ہی مجرم نہیں ہوتا تھا، اس کے خاندان والوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی، پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھئی اگر کسی نے مارا پیٹا بھی ہے تو وہ تنہا مجرم ہے، سب کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کو، اس کی بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور اگر مقتول ایسا ہوتا جس کو جان سے مارا جاتا، اس کا قبیلہ کمزور ہوتا، تو کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں تھا کہ اس کو انصاف دلوا سکتا۔ ایسے معاشرے میں، ایسے جاہلیت کے دور میں، ظلم و زیادتی کے دور میں، کفر و شرک کے دور میں، اندھیروں کے دور میں امید کا چراغ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی تھی۔ اس موقع پر ایک بہت عجیب واقعہ پیش آ گیا جب حضور کی عمر پاک 18 سے 20 سال ہے۔ اب دیکھیں حضور نے اپنے قوم کو بچانے کے لیے کیسی کیسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، اور ہم حضور کا نام لے کر کیا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یمن کے ایک شخص مکۃ المکرمہ آیا۔ میں نے کہا نا، کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ وہاں چہرے دیکھ کے فیصلے کیے جاتے، قبیلے کا دیکھ کر فیصلے ہوتے تھے۔ جیسے آج موجودہ حکومت میں چہرہ دیکھ کر، ڈاکومنٹ دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر بھنک لگ گئی کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو بس اس کا معاملہ خراب ہے۔ وہی حالات تقریباً اس زمانے میں تھے۔ ایک شخص اپنا تجارتی مال لے کر مکۃ المکرمہ حاضر ہوا، پورا مال لے کر اس امید کے ساتھ کہ مکہ جاؤں گا، وہاں مال بکے گا، کچھ پیسہ کما لیں گے ہم۔ قریش کا سردار عاص بن وائل تھا اس زمانے میں۔ عاص بن وائل نے اس کو بلایا اور کہا لاؤ دکھاؤ کیا کیا تمہارے پاس سامان ہے۔ سارا سامان دیکھا، کھولا، دیکھا کہ بڑا زبردست مال ہے، بس سارا مال لے لیا اور کہا جاؤ جو کرنا کر دو، تم کو پیسہ نہیں ملے گا۔ کھلی گنڈا گردی، کھلی دھاندلی۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس تھوڑا پاور، تھوڑا اقتدار آ جاتا ہے، جن کے پاس گنڈوں کی ٹیم ہو جاتی ہے، سیاسی پاور آ جاتا ہے، پھر دیکھیے ان کی گنڈا گردی، ان کی دھاندلی، جو کرنا کر لو۔ بہت سے قرض لینے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں تو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، اور جب قرض ان کو 1، 2، 4 لاکھ 5 لاکھ مل جاتا ہے، پھر دھاندلی، جو کرنا کر لو، نہیں دوں گا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ وہی کہا عاص بن وائل نے کہ جو کرنا کر لو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اجنبی انسان، مسافر انسان یمن سے مال لے کر آیا ہے اور اس کا مال لے لیا جائے، چھین لیا جائے، اس پر کیا بیت رہی ہوگی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے، بہت کوشش کی، سوچا کہ یمن چلا جاؤں، اپنے قبیلے والوں کو جا کے بلا کے لے کے آؤں، مگر سوچا کہ اگر ہم یمن چلے بھی گئے اور اپنے خاندان والوں کو بلا کے یہاں لے بھی آئے تو کون قریش سے جنگ کرے گا؟ قریش کے 10 قبیلے جمع ہو جائیں گے، ان کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، اسلحہ ہے، ان سے کون مقابلہ کر سکے گا؟ وہ مکۃ المکرمہ ہی میں رہا، فریاد کرتا رہا، روتا چیختا چلاتا رہا، کسی نے اس کی نہیں سنی۔ بالآخر اس نے جبل ابو قبیس، جو ہیرا پہاڑی کے بالکل بازو میں بہت بڑا پہاڑ ہے، آج موجودہ سعودی حکومت نے وہاں اپنا محل بنا لیا ہے، وہ پورا اس کو ڈھانک دیا۔ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اس نے زوردار انداز میں فریاد کی، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے خطاب کر کے رو رو کر فریاد کی کہ ہم پر ترس کھاؤ۔ اس سے بہت سخت جملے بھی کہے اشعار کی شکل میں۔ اس وقت خانہ کعبہ کے بازو میں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اسی میں حضور کے سگے چچا زبیر بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کے کئی چچا ہیں، ان میں زبیر بن عبد المطلب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کے سگے بھائی، یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے سخت ترین زمانے میں بھی کچھ لوگوں کے سینے میں درد مند دل تھا، وہ چاہتے تھے کہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہونا چاہیے، گنڈا گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ زبیر بن عبد المطلب جب حضور کی عمر پاک 24 سال کی ہوئی تو زبیر کا انتقال ہو گیا تھا، مگر ان کے سینے میں درد مند دل تھا، روادار تھے، محبت کرنے والے تھے، انسانیت کا درد ان کے اندر موجود تھا۔ جب انہوں نے اس کی فریاد کو سنا تو میٹنگ کی اور کہا کہ یہ سب معاملات ختم ہونے چاہیے۔ ایک بندہ یمن سے آیا ہے مال بیچنے کے لیے، اور ہماری خاندان کے ایک شخص نے مال لوٹ لیا ہے، پیسے دینے کا روادار نہیں ہے، اور بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے چند لوگوں کو تیار کیا اپنے ساتھ، اور چند لوگوں کو تیار کرنے کے بعد عبداللہ ابن جدعان ایک شخص مکۃ المکرمہ میں تھا، وہ بھی انتہائی شریف مانا جاتا تھا، اس کے سینے میں بھی ایک دھڑکنے والا درد مند دل تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کے پاس زبیر بن عبد المطلب اور چند لوگ پہنچے
اور وہاں جا کے یہ گفتگو ہوئی کہ ہمیں ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے، عہد و پیمان کرنا چاہیے، اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حضور جوان ہے، جوانی کے عالم میں یہ میٹنگیں مکہ المکرمہ میں ہو رہی ہیں۔ حضور گوشہ نشی نہیں تھے، اس قسم کے جتنے معاملات ہوتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی فعالیت کے ساتھ، پورے نشاط و چستی کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں حصہ لیتے تھے۔ اور دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جدعان کے مقام پر مکہ المکرمہ کے چند درد مند دل رکھنے والے انسان جب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، عہد و پیمان کر رہے تھے کہ جب تک سمندر کا جھاگ نکلتا رہے گا، جب تک یہ ہیرا پہاڑی سبیر پہاڑی اپنے مقام پر قائم رہے گی، ہم اس ایگریمنٹ پر قائم رہیں گے کہ مکہ المکرمہ میں ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، اس کو ظلم و زیادتی سے بچائیں گے، مظلوم کی فریاد کو سنیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ وہاں 18-20 سال ایک نوجوان بھی موجود تھا جو تمام اہل مکہ کا منظور نظر تھا، جس کو دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم کی ذات گرامی دیکھیں آپ کس انداز میں آپ نے اس موقع پر حصہ لیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے ایگریمنٹ اور عہد و پیمان تو ہوتے رہتے، آج بھی ہوتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں میٹنگیں نہیں ہوتی، کتنی میٹنگیں ہو جاتی ہیں، مگر گنڈا گردی کرنے والے طاقت کے زمان سمجھتے ہیں۔ جن کے اندر چور ہوتا ہے، جن کو گنڈا گردی کرنے میں، مال لوٹنے میں، مال گھسوٹ کرنے میں اور لوگوں کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ صرف طاقت کے زمان سمجھتے ہیں، محبت کے زمان نہیں سمجھتے۔ اور اس چیز کو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا عہد و پیمان تو ہوا ہے مگر ہم چند لوگ ہیں، جب تک ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی، تب تک ہم ظالموں کو ظلم سے روک نہیں سکیں گے اور مظلوم کی فریاد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ ایک شخص جو کسی دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، اپنی نوجوان لڑکی کے ساتھ مکہ المکرمہ حج بیت اللہ کرنے آیا۔ یہ حلف فضول ہو چکا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ہم مظلوم کی فریاد کو پہنچیں گے اور ظالموں کا ہاتھ روکیں گے اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہر معاشرے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتے۔ اب اسی موقع پر ایک شدید ترین واقعہ پیش آ گیا، ایک بوڑھا باپ نوجوان لڑکی کو لے کر حج بیت اللہ کرنے آیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا حج ہوتا تھا، حج بیت اللہ کرنے لوگ آتے تھے۔ حج بیت اللہ کرنے کے لیے وہ آیا، نبی بن حجاج نامی ایک گنڈے نے جو قریش کا سردار بڑے سینئر لوگوں میں مانا جاتا تھا، اس نے اس کی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا، اٹھا کے لے کے گھر چلا گیا اپنے، اور کہ جو کرنا کر لو، نہیں دوں گا۔ ظاہر سی بات باپ ہے، کوئی اور وہاں پرسانی حال نہیں ہے، نوجوان خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی نوجوان خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر ایک ظالم لے کے گیا ہے، ایک درندہ لے کے گیا ہے۔ ایسے موقع پر اس پر کیا بیت رہی ہوگی ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ روتا چیختا چلاتا رہا، بہت منت سماجت کی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کو حوالے کر دو، کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا یہاں پر، مگر اس نے فریاد نہیں سنی۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 20 سال کی عمر آپ کی ہے، آپ کو معلوم پڑا کہ میرے وطن میں مکہ المکرمہ میں اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے باقاعدہ دورہ کیا اور قریش کے جو نوجوان تھے جو حضور کی صحبت میں رہتے تھے، جو حضور کا مزاج سمجھتے تھے، جو حضور کی ویلو اور حضور کی شان سمجھ رہے تھے، ان نوجوانوں کو حضور نے باقاعدہ بلایا، میٹنگ کی اور کہا یہ جو ہمارے مکہ المکرمہ میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے کہ ایک بوڑھے باپ کی نوجوان لڑکی کو ایک ظالم انسان نے کڈنیپ کر لیا ہے، گھر کے اندر بند کر دیا ہے، ہمیں اس کو ظلم و ستم سے نجات دلوانی چاہیے۔ اور پھر ان نوجوانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر آپس میں عہد و پیمان کیا، جس میں حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جلوہ بار تھے، اور وہی عہد و پیمان ہوا کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، مکہ المکرمہ میں اس قسم کے معاملات نہیں ہونے دیں گے۔ مظلوم چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو، جس کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کو ظلم سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تلوار لے کر اسی شخص کے گھر گئے، یہ تمام نوجوان جس میں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تھے، اس کے مکان کو گھیر لیا، اس کو باہر بھاگنے نہیں دیا اور کہا کہ جب تک تم
اس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے، ہم تمہیں مکان کے اندر باہر نکلنے نہیں دیں گے، تمہارا محاصرہ رہے گا اور تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان قریش کے ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو شاید ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ اس نے کہا کہ ایسا کریں، ایک رات کا ہمیں موقع دے دیں، صبح ہم اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا، رات بھر کی باتیں کرتے ہو، نوجوان لڑکی تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، ایک اجنبی مسافر کی وہ لڑکی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے مکۃ المکرمہ میں اس قسم کی حرکت کی ہے جبکہ حلف فضول کا معاہدہ یہاں ہو چکا ہے، لہذا تمہیں ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا، تم اس لڑکی کو فوراً میرے حوالے کرو۔ جب تک اس شخص نے اس خاتون کو چھوڑا نہیں ہے، وہ نوجوان وہاں سے گئے نہیں ہیں۔ اس نوجوان اس خاتون کو اس نے چھوڑا، اس کے بعد اس خاتون کو اس کے باپ کے حوالے کیا گیا۔ اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بوڑھے باپ کو انصاف دلایا ہے اور ایک عورت کی عزت و حرمت پہ حملہ ہونے سے اس کو بچایا ہے۔ یہ حضور کی سرگرمی تھی جوانی کے عالم میں۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یا ہمارے پاس پڑھنے کا موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے واقعات، قصے، کہانیاں جو من گھڑت ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں کے اندر باقاعدہ مسلسل سند کے ساتھ مروی ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اسے ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ حلف فضول ہے جس میں آقا کریم نے باقاعدہ حصہ لیا ہے، اور اس حلف فضول کے جتنے بھی ممبر تھے اس میں اگر سب سے ایکٹیو، سب سے فعال کوئی ممبر تھا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذات گرامی۔ پھر جب یہ نوجوانوں کا ایک دستہ تیار ہو گیا، ایک قسم کی چھوٹی سی فوج کہہ لیں آپ، فوج تیار ہو گئی، تو آس پاس کے تمام علاقوں میں مشہور ہو گیا کہ حلف فضول کے عہد و پیمان کے بعد قریش کے ایک نوجوان محمد نے چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کر لی ہے، اس لیے کہ اگر مکۃ المکرمہ میں ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کو کی حق تلفی ہو تو اس فوج کے ذریعے سے ظالم کو ظلم سے روکا جائے، اس کو سزا دی جائے اور مظلوم کو ظلم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص اور آیا مکۃ المکرمہ میں۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم بھی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم اگر پورے معاشرے کو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو اس طرح کے معاملات سے نہیں بچا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے تئیں جس خاندان کے ہم فرد ہیں اس خاندان میں تو ہم کوشش کر ہی سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کئی خاندان ایسے ہیں، یہاں بھی ہوں گے کرلا میں اور جہاں کہیں ہر علاقے میں ایسے خاندان ہیں جہاں پر حرام کاری پنپ رہی ہے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، بے غیرتی کے کام ہو رہے ہیں، اور اس خاندان کے وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بڑے بوڑھے جن کے اندر درد دل ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، برا بھی سمجھ رہے ہیں مگر کاوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ گوشہ نشین آنکھیں میچے بیٹھے ہوئے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گھر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، فلمی دنیا میں لوگ مست ہیں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، بے حیائی کے کام کرنے میں، اور اجنبی مردوں کے سامنے آنے میں بے حیائی کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ گھر کے بڑے بوڑھے مسجد میں آ کے گوشہ نشین تسبیحیں پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اس سے بڑی عبادت آپ کی یہ گھر میں جا کے ماحول صحیح کریں، جا کے جہاد کریں، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جس ماحول میں ہم ہیں، اگر ہر بندہ مومن اپنے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے حصے کا کام کرے تو ہمارے معاشرے سے گڑبڑیاں ختم ہو سکتی، بے حیائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی زمانے میں مکۃ المکرمہ میں ایک شخص اور آیا، ابو جہل کا نام سنا ہوگا، مکۃ المکرمہ کے بڑے گنڈوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی ابو جہل نے مال چھین لیا اس کا، وہی بات کہ جو نہیں دیں گے، جو کرنا کر لو، مال لے کے گھر چلا گیا۔ وہ شخص بیچارہ جو مکۃ المکرمہ آیا تھا، اجنبی مسافر انسان تھا، اس کا مال ابو جہل نے لے لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا۔ آج ہمارے یہاں اس قسم کے کتنے کیسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس طاقت و قدرت بھی ہوتی ہے مگر ہم نہیں بولتے، ارے اب بگڑ جائے گی، ہماری تعلقات خراب ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، وہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری پٹی دار ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کیسے بولیں؟ دل برا جان رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، مگر ہم نہیں بولیں گے اس لیے کہ ہم گنگے شیطان ہیں، ہم نہیں بول سکتے ہیں، بولیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تعلقات کی فکر وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جن کے تعلقات اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں، رسول اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں، وہ دین اسلام کی فکر کرتے ہیں اور اپنے معاشرے سے گڑبڑیوں کو ختم کرنے کی کامل ترین کوشش کرتے ہیں۔ حضور کو پتہ چلا ابو جہل تو خاندان کا تھا، قریش کا تھا اور عمر میں بڑا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، حضور جوان تھے، 20-21 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چلا کہ قریش کے ایک بڑے سردار نے ایک مسافر کا سامان لے لیا ہے، دیتا نہیں ہے۔ حضور باقاعدہ تشریف لے گئے۔ ابھی حضور کے جو نوجوانوں کی ٹیم تھی ان کو نہیں لے گئے، اکیلے تشریف لے گئے سمجھانے کے لیے کہ اگر بات زبان سے ہو جاتی تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو نوجوانوں کی جو ٹیم اس کو لے جایا جائے گا، اس کو دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور باقاعدہ اس سے گفتگو کی، سخت لب و لہجے میں گفتگو کی۔ ابو جہل نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہوگا، ابھی ان لوگوں کے اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ یہاں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال اس نے معافی تلافی کی اور کہا کہ آئندہ اے محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، جو میں نے سامان لیا ہے میں جا کے واپس کر دیتا ہوں۔ حضور کے کہنے پر وہ سامان دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ حضور کی جوانی کی کوششیں تھی، کاوشیں تھی، اور یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن بے نظیر ہے، پیدائش بے نظیر ہے، جوانی بھی بے نظیر ہے، اور بعد کی عمر جب آپ نے مکہ المکرمہ کے سرزمین پر نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نبوت کے اعلان کے بعد کی جو آپ کی عمر پاک ہے وہ بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اسی زمانے میں جب حضور کی عمر پاک 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی تجارت کی مہارت بھی دیکھیں۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ ہم لوگ غریب ہیں اور یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ کے خاتون ہیں جن کا نام خدیجہ ہے، وہ قریش کی ایک عظیم الشان خاتون ہے، بڑی نیک پارسہ ہے، ان کو طاہرہ کہا جاتا ہے، اور وہ بہت عظیم تاجرہ ہیں، بہت بڑا ان کا مال یہاں سے جاتا ہے ملک شام۔ ابھی ان کا مال ملک شام جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے، انہوں نے لوگوں کو اجیر رکھا ہوا ہے، تم جاؤ ان سے بات کرو، اگر تم نے ان سے بات کی ہے تو مجھے وہ یقین ہے کہ اوروں کے مقابلے میں تم کو ترجیح دیں گی اور تمہارے ساتھ اپنا مال بھیج دیں گے ملک شام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور سائل بن کے جانا گوارا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے چچا جان آپ تھوڑا صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ خدیجہ ہمیں خود بلوا بھیجیں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدیجہ نے حضور کے بارے میں سن رکھا تھا، حضور کے امانت کے بارے میں، صداقت کے بارے میں، خاندانی وجاہت کے بارے میں وہ جانتی ہی تھیں، اور ذاتی خوبیاں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ بھی ان سے مخفی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، کہا جاؤ محمد کو بلا لاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کی امانت اور صداقت کے بارے میں جانتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس بار آپ میرا مال لے کر ملک شام چلے جائیں۔ اور خدیجہ کوئی معمولی حیثیت کی خاتون نہیں تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ پورے مکہ والوں کا جتنا مال ہوتا تھا اتنا ہی مال یا اس سے زیادہ مال تنے تناتے خدیجہ کا ہوا کرتا تھا۔ انتہائی فیاض خاتون تھی، یتیموں کی مدد کرتی، بیواؤں کی مدد کرتی، زمانے جاہلیت میں بھی ان کی ایک شان تھی، انتہائی پارسا تھیں، اتنی پارسا تھی کہ ان کو طاہرہ کے نام سے، انتہائی پاکیزہ خاتون کے نام سے اس زمانے میں یاد کیا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسلیم کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، ولا تعص له امرا ولا تخالف له رایا، اور اے میسرہ میں تم کو نگراں بنا کر نہیں بھیج رہی ہوں، تم ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، اور اگر یہ کوئی حکم دے تو ہرگز ان کے حکم کی مخالفت نہیں کرنا، اور اگر تمہیں کوئی رائے دے تو تم ان کی رائے کی مخالفت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میسرہ کو ساتھ بھیج دیا، قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اسی مقام پر جہاں 13 سال قبل 12 سال کی عمر پاک میں ابو طالب کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تھے، وہاں جو خانقاہ عیسائیوں کی موجود تھی، اس خانقاہ کے راہب نے، عیسائی سادھو نے، بحیرہ راہب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہے۔ اس نے حضور کا ہاتھ پیر بھی چوما تھا اور یہ کہا تھا کہ ان قریب یہ مبعوث ہونے والے ہیں اور یہ آخر الزماں اس امت کے سردار ہیں۔ جب اسی مقام پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے، 25 سال کی عمر ہے، قافلے والے موجود ہیں، اسی مقام پر جو خانقاہ تھی اس میں نستورہ راہب، وہ بحیرہ راہب کا انتقال ہو چکا تھا، اس مقام پر جو دوسرا راہب تھا اس نے اپنی چھت سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، اور قافلے میں ایک نوجوان بھی ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کر رہا ہے، وہ نوجوان جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو اس نستورہ راہب نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اور کہا وہ جو نوجوان ان کے ساتھ کوئی اگر شخص ہو تو اس کو بلا لاؤ۔ اس نے میسرہ کو بلا لیا، میسرہ خادم کی حیثیت سے تھے۔ میسرہ جب نستورہ راہب کے پاس آئے تو نستورہ راہب نے کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ انتہائی خوبصورت نوجوان ہے یہ کون ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ ہمیں۔ حضرت میسرہ نے خاندان کے بارے میں بتایا، نام بتایا، نسب بتایا، شجرہ بتایا، اور حضور کی وجاہت اور جلالت کے بارے میں بتایا، حضور کے اوصاف و کمالات کے بارے میں بتایا، اور راستے میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں اس نے نستورہ راہب سے ساری باتیں بیان کر دی۔ نستورہ راہب نے حضور کو بلایا، حضور کو بلانے کے بعد سر سے پیر تک حضور کو دیکھا، اس کے بعد
وہ اس کی زبان سے جملہ نکلا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التورات، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات کے اندر کیا ہے، آمنت بکا، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد اس نصورہ راہب نے کہا کہ آپ اپنی پشت انور دکھائیے۔ حضور نے پشت انور دکھائی، اس نے مہر نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو چومنے کے بعد اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جو امی ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد نصورہ راہب نے میسرہ سے کہا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے ملک شام تشریف لے گئے اور مال تجارت کو وہاں بیچا، اور حضور نے وہ تاجرانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اپنے مال تجارت سے ہر سال جو نفع حاصل ہوتا تھا اس سال کئی گنا زیادہ نفع حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا۔ کامیاب تجارت کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے تو میسرہ سے کہا جاؤ اپنے مالکین سے کہہ دینا کہ میں کامیاب تجارت کے ساتھ ان قریب مکہ المکرمہ داخل ہونے والا ہوں۔ میسرہ تیزی کے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ پہنچے اور حضرت خدیجہ سے جا کے سارا واقعہ بیان کیا کہ قافلہ آنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ چھت کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئے قافلے کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بھی چھت سے منظر دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور ابر کا بادل کا ایک ٹکڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس پہ سایہ فگن ہے، اور حضور جدھر جاتے ہیں ابر کا ٹکڑا ادھر چلا جاتا ہے، حضور بادل کے ٹکڑے کے سائے میں چل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے پوچھا، میسرہ نے اس موقع پر کہا تھا یہ سارے منظر میں نے راستے بھر دیکھے ہیں، جانے کے حالت میں بھی مناظر دیکھے ہیں، اور فرشتوں کا ہجوم میں نے دیکھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں فرشتے سایہ کر رہے ہیں، واپسی کے موقع پر بھی یہ سارے منظر ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر حضرت میسرہ نے حضور کی امانت کے بارے میں، صداقت کے بارے میں، دیانت داری کے بارے میں، معاملہ فہمی کے بارے میں، اور تجارت کی مہارت کے سلسلے میں، حسن سلوک کے بارے میں، انداز گفتگو کے سلسلے میں، سیرت و کردار کے حوالے سے حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے پورا منظر پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں جو محبت کا چراغ پہلے ہی سے روشن تھا، حضور کی وجاہت و شان دیکھنے کے بعد وہ محبت کا چراغ اور روشن ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب، حضور کے چچا ابو طالب کے پاس باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا، ابو طالب نے حضور سے مشورہ مانگا، حضور نے حامی بھر لی، اور پھر اس طریقے سے حضرت خدیجہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حرم میں داخل ہونے کا اور زوجہ محترمہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ یہ زندگی کے میں نے بہت تیزی کے ساتھ کاٹتے چھانٹتے میں نے چند باتیں میں نے جوانی کی بیان کی ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہم سب کو بھی حضور کی جوانی کے حالات سے انوار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔